رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب طٰہٰ ویاسین النبی المؤید ورسول المسدد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد ثم الصلاة علی ولیہ وصیہ وزیرہ امینہ اخیہ واشرف لطرتہ وذریۃ الباب الحکمہ وناطق الحجج سید الوصیین فاتح باب خیبر قاتل مرحب انتر والد شبیر و شبر قالا فشانہ فی یوم الخندق ضربت علی افضل من العبادۃ الثقلین ثم الصلاۃ علی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المکرمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید وهو الاصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ عزیزان گرامی، قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 67 اس آیت کا ظاہری جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ میرے نبی آپ اب اس کا اعلان کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا چکا ہے۔ پھر تحذیر یہ ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، شرط ہے، تحذیر ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ عزیزان گرامی، میرا دل یہ چاہتا ہے چونکہ یہ قدیمی و سالانہ مجلس ہے اور آپ لوگ شرکت بھی کرتے ہیں، حاضرین اور صاحب خانہ اس میں کوشش بھی کرتے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کے لیے ایسے تو سارے امام، سارے معصومین سخی ہیں، کریم ہیں، رحم و کرم کرتے ہیں، دیتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام کے لیے یہ ہے کہ آپ خاص کریم ہیں، اتنا آپ کرم کرتے ہیں۔ روایتوں میں یہ ہے کہ آپ کا کرم اتنا عام ہے کہ دشمنوں کے بھی شامل حال ہے۔ تو انہی امام رضا سے یہ توسل ہے، یہ دعا ہے کہ پروردگار بحق علی ابن موسی رضا، امام رضا کے صدقے میں تمام مومنین بالخصوص جو حاضرین ہیں ان کی دلی حاجات کو پورا فرما، اور جو ان کی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما، اور خاص کر کے صاحب خانہ، اور چونکہ رنکو میاں نے بھی وہاں حیدرآباد سے فون کیا تھا، تو پروردگار جو بھی ہیں سب کی روزیوں کو کشادہ اور فراوان کرے انشاءاللہ۔ جو مریض ہیں ان کو شفا کامل و عاجل ہو،
اور جو بھی جس کو جو بھی پریشانی ہو بحق امام رضا، یہ شہادت امام رضا کی تاریخ ہے۔ پروردگار اس گھر کے رہنے والوں اور بانیان مجلس، حاضرین مجلس، جو بھی اس میں شرکت کرتے ہیں، دام درم سخنے، پروردگار اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد بس عزیزان گرامی، سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں ارشاد یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا تو گویا کہ آپ نے کچھ کیے ہی نہیں۔ تو اگر تاریخی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، عدالتی اعتبار سے آپ پوری رسالت، پیغمبر کی 23 سالہ حیات طیبہ جو آپ نے اعلان رسالت کے بعد گزاری ہے، جس میں آپ نے زحمتیں، پریشانیاں، مصیبتیں اٹھائی ہیں، ان کو اور اس اعلان ولایت کو ایک پلے پہ آپ رکھیں تو پھر یہ ولایت جو ہے وہ بھاری ہے۔ 23 سالہ زندگی اور یہ اعلان ولایت، یہ بھاری ہے۔ آپ نے بہت سنا ہوگا ولایت ولایت ولایت، یہ ولایت ہے کیا جوانوں کے لیے، کہ ولایت ہے کیا؟ ایک مثال ہے اپنے جوانوں کے لیے، بہت خوبصورت گاڑی، بڑی قیمتی گاڑی، دنیا کی سب سے ٹاپ موسٹ گاڑی موجود ہو، یہ بتائیے کہ وہ گاڑی خوبصورتی کی بنیاد پر، اچھی کمپنی، اچھی فٹنگ اور اس کی اچھی اسمبلنگ جو ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ چلے گی، یا گاڑی چلنے کے لیے کوئی اور چیز بھی چاہیے؟ بہت بڑی گاڑی، بہت بہترین گاڑی، بڑی قیمتی گاڑی، بہت دنیا کی مشہور کمپنی کی گاڑی کہ اس سے بہتر کوئی گاڑی نہیں۔ اس گاڑی میں اگر پٹرول نہ ہو کیا وہ گاڑی چلے گی؟ صاحب کمپنی بڑی قیمتی، کہا چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ کیوں نہیں چلے گی؟ کہا گاڑی بن کے کھڑی ہو جائے بغیر پٹرول اور ڈیزل کے چل نہیں سکتی۔ یہ اسلام چاہے جتنا خوبصورت بنا کے پیش کر دیا جائے بغیر آل محمد کی ولایت کے چل ہی نہیں سکتا ہے۔ صلوات پڑھ محمد۔ بس ولایت اسی کو کہتے ہیں جو پورے سسٹم کو چلائے، اسے ولایت کہتے ہیں۔ یہ ولایت بہت بڑی مشین، دنیا کی سب سے لیٹسٹ مشین آئی، ہاسپٹل میں لگی ہے صاحب، بہت بڑا سرجن وہاں پہ پہنچا، اس مشین کے اندر انسان کو لٹایا، کوئی رزلٹ سامنے نہیں۔ کیوں بھائی؟ کہا اصل میں بات یہ تھی کہ ڈاکٹر بھی بہت اچھا، مشین بھی بہت اچھی، لیکن جس چیز سے یہ مشین چلتی ہے یعنی کرنٹ، وہ اس میں نہیں ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، کرنٹ نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ کہا وہ پلگ اس میں نہیں لگا تھا۔ اب سمجھے کہ خلافت و ولایت میں فرق کیا ہے؟ جو کنیکشن خدا کی طرف سے ہوتا ہے اسے ولایت کہتے ہیں، اور جو خدا کی طرف سے نہ اسے خلافت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک اور مثال، بقرعید کا زمانہ، میں ولایت آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں۔ بقرعید کا زمانہ، ہر انسان جانور ڈھونڈ رہا ہے، اچھے سے اچھا، شریعت کہتی ہے بہت ہی تندرست ہو، فربا ہو، کوئی عیب کوئی نقص اس میں نہ ہو، جانور ڈھونڈا۔ ایک شہر کے قاضی صاحب تھے، قاضی ہیں، بہت بڑے شہر کے ہیں، تو قاضی صاحب کا جانور بھی قاضی صاحب کے حساب سے ہونا چاہیے۔ بہت ڈھونڈا، ان کے افراد گئے، بھائی لوگ آئیں گے، قاضی صاحب کا جانور دیکھا جائے گا۔ ڈھونڈا، بڑی مشکل سے ایک بہت اچھا جانور ملا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، جانور ملا
اور اب چونکہ قاضی صاحب نے بڑا مہنگا خریدا بھی ہے، محلے میں نام ہے، شہر میں نام ہے، علاقے میں نام ہے، لا کے باندھا، ایسا باندھا کہ وہ رات بھر چلاتا رہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی یہاں بھی قربانی ہے۔ سارا انتظام ہوا، بقرعید کی صبح نمودار ہوئی اور وہ قاضی صاحب اپنے گھر میں تشریف فرمائے، چکوا بھی آ گیا۔ قاضی صاحب دعائی پڑھنے جا رہے تھے، میں توجہ چاہتا ہوں، دعائی پڑھنے جا رہے تھے کہ جس سے جانور لیا تھا وہ دوڑتا ہوا آیا، کہا وہ جانور کہاں ہے؟ ان کا بھائی کیا ہوا، کیا پیسے کم ہیں؟ کہا نہیں پیسے تو پورے ہیں۔ کہا بھی پریشانی کیا ہے؟ چکوا موجود ہے، وہ دعا ہونے جا رہی، بس چھری چلنے جا رہی ہے، اب کیوں روک رہے ہو؟ کہا یہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ میں توجہ چاہتا ہوں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ مفتی تم ہو یا ہم ہیں؟ میں توجہ چاہتا ہوں۔ کہا یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے، حکم تو آپ دیں گے لیکن سچویشن و حالات ہم آپ کو بتائیں گے۔ کہا کیا ہوا، کیا جانور میں کوئی عیب؟ کہا کوئی عیب نہیں۔ کہا کہ کیا یہ کمزور ہے، بیمار؟ کہا نہیں، نہ بیمار ہے۔ پھر قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب بیچنے والے نے کہا دراصل قاضی صاحب ہوا یہ کہ جب یہ جانور بچہ تھا، چھوٹا تھا، میں توجہ چاہتا ہوں، جب بچہ تھا، چھوٹا تھا، اس کی ماں مر گئی تھی، کچھ دن اس نے کتیا کا دودھ پیا تھا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، کتیا کا دودھ پیا تھا، قربانی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا قاضی صاحب گھبرائیے نہیں، اسلام میں 73 فرقے ہیں، کسی ایک فرقے سے پوچھئے، وہ آ کے بتائے۔ ارے حنبلی نہ صحیح شافعیوں سے پوچھئے، شافعی نہ صحیح آپ دیوبندیوں سے پوچھئے، وہ نہ صحیح بریلیوں سے پوچھئے۔ کہا تمام فرقوں سے پوچھا، کوئی فرقہ قربانی کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، کوئی فرقہ قربانی کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ ہے تو یہ بکرا لیکن چند دن اس کو ایک کتیا نے دودھ پلایا ہے۔ اے مسلمانوں، اے اسلام کے 73 فرقے والوں، جب ایک بکرا کتیا کا دودھ پی لے اس پہ قربانی نہیں ہو سکتی، وہ نجس تھا۔ تو اب کسی کافر کی گود میں پلے ہوئے کو رسول کیسے مانو گے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ہے کسی میں ہمت کہ جو یہ فتویٰ دے دے کہ نہیں قربانی ہوگی؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ کہا مسئلہ اسلام کا ہے، یہاں فرقے کا نہیں ہے۔ جب ایک کتیا کے دودھ پیے ہوئے بچے کی قربانی نہیں ہو سکتی تو پھر پورا اسلام کسی کافر کے گود کا پلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آؤ، ہے کسی میں ہمت جو انکار کر دے کہ ہم محمد عربی کا دین نہیں لیں گے؟ کہا اسلامی مملکتیں اعلان کر دیں گی کہ یہ واجب القتل ہے، گرچہ اب غیرتیں نہیں۔ عزیزان گرامی، اسلام پر چلنے کے لیے بھی غیرت چاہیے، اگر غیرت نہیں ہوگی تو انسان بزدل ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ پوری اسلامی مملکتیں ریس کر رہی ہیں اسرائیل سے تعلقات کے لیے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جوان سن رہے ہوں گے، اسلامی مملکتیں خادمین حرمین شریفین استقبال کر رہے ہیں کس کا؟ کہا جو بیت المقدس پہ قبضہ کیے۔ کیوں؟ کہا میری حکومت متزلزل ہے، اگر اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو امریکہ ساتھ دے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کہاں گیا اسلام؟ ارے جن کا عقیدہ امریکہ پر ٹکا ہو وہ اسلام کیا پھیلائیں گے؟ صلوات پڑھ دے محمد ایران سے کہا گیا، کہا اسرائیل کو تسلیم، کہا قطعاً نہیں۔ کہا پابندیاں لگ جائیں گی، کہا لگ جائیں۔ کہا دنیا سے کٹ جائیں گے، توجہ چاہتا ہوں، دنیا سے کٹ جائیں گے؟ کہا مجھے ایسی دنیا ہی نہیں چاہیے جو خدا سے کٹی ہوئی ہو۔ کیوں؟
کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے وحدانیت پر، اور جب عقیدہ وحدانیت پر ہوتا ہے تو انسان لوگوں کی بیساکھیوں پہ نہیں، خدا کی مشیت پہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ کہا سوائے علی کا چاہنے والا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ امام رضا کی شہادت کی تاریخ ہے۔ میں پورے عالم اسلام سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میری جانیں نثار ہو جائیں امام رضا کی جوتیوں پہ۔ زمانہ کتنے سال کے بعد؟ کہا تقریباً 150 پونے 200 سال کے بعد۔ اس زمانے کو ہوا کیا؟ مسلمان خلافت کو بہت بڑا مرتبہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بھئی خلافت کے آگے کچھ نہیں، ایک چیز پیش کر دی کہ جو بھی حاکم ہے اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی، یہ ایک فارمولہ ہے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے نہیں، ظالم و جابر کی مخالفت ہوگی۔ اسی لیے آپ کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ حاکم کون ہوگا؟ 2 شرطیں ہیں، قرآن کی روح سے 2 شرطیں ہیں، اگر یہ دونوں شرطیں مان لی جائیں تو زمانے میں فتنہ ہی نہ ہو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ روح زمین پر حکومت کا حق کسے ہے؟ کہا یا عالم کو ہے یا صالح کو ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، یا عالم ہوگا یا صالح، کیونکہ جو عالم ہوگا وہ صالح بھی ہوگا، جو صالح ہوگا وہ عالم بھی ہوگا، اور جب علم ہوگا تو ظلم نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ کا عقیدہ یہ کہتا ہے حاکم معصوم ہوگا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ جب معصوم ہوگا تو امکان خطا نہیں، اور جب امکان خطا نہیں تو اس کی اطاعت واجب، اور جب اطاعت واجب ہے تو مخالفت نہیں ہو سکتی۔ اب اگر علی کسی سے یہ کہہ دیں کہ کھڑے ہو جاؤ تو بیٹھنا حرام، میں توجہ چاہتا ہوں، بیٹھنا حرام، ارے کون؟ کہا امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ یہ تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ 1400 سال کے بعد اگر ان کے مذہب کا ایک ادنا سا غلام یعنی خامنائی اور سیستانی، میں توجہ چاہتا ہوں، حکم دے دیں تو امریکن ٹینک مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، امریکن ٹینک مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا ہے؟ یو این اے کا چیف آ کے یہ کہتا ہے میں نے دنیا میں اتنا سادہ اور اتنا پاورفل انسان نہیں دیکھا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ یو این اے کا چیف کہہ رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے جب آیت اللہ سیستانی سے ملنے گیا، کہا میں نے بہت سے حکمرانوں سے ملاقاتیں کی ہیں لیکن اتنا سادہ، اتنا طاقتور آج تک حکمران نہیں دیکھا جس کی آواز اتنی کمزور ہو کہ وہ 6 فٹ کے کمرے میں رہ رہا ہو، پوری آواز کمرے میں بھی نہ جا رہی ہو لیکن دنیا کے آخری کونے تک اس کی اطاعت ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ کہا اسے ولایت کہتے ہیں، ہے بوڑھا لیکن زبان میں طاقت اتنی ہے کہ وائٹ ہاؤس ہل رہا ہے۔ کون؟ کہا پوری اسلامی مملکتیں، اسلام کی توہین ہو، کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو، شیعہ کو تکلیف ہوگی، کیونکہ شیعہ غیرت اسلامی کی دین کا نام ہے۔ کیا ہوا؟ کہا سلمان رشدی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ کون تھا؟ کہا ایک معمولی سا رائٹر، لیکن یورپ کا ہاتھ تھا، یورپ ان کا خدا، جسے امام خمینی نے جوتیوں میں پہن رکھا تھا۔ امام خمینی یہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے جب یہود و نصارہ میری تعریفیں کریں۔ قرآن کی حکمت ہے، کہہ رہے خدا مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے جب یہود و نصارہ، امریکہ اور برطانیہ، یورپ اور امریکہ میری تعریف کریں۔ کیوں؟
کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اے ایمان لانے والوں، یہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اپنے دین کو نقصان نہ پہنچا دو۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اب اگر کسی ملک کی تعریف امریکہ اور اسرائیل کر رہا ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام پر خنجر چلا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد خدا کا باغی، ہم اس کی تعریف کے منتظر ہیں؟ کہا نہیں، تعریف خدا کی تعریف ہے۔ عزیزان گرامی، ولایت اس طاقت کا نام ہے کہ پوری مشیت الہی کے رولر کا نام ہے ولایت۔ اسلام کی جو گاڑی جناب آدم سے چلی تھی، جناب خاتم تک پہنچی، جناب خاتم سے لے کے تا قیام قیامت تک، جب تک یہ دنیا ہے ولایت باقی ہے۔ میں نے جو مثال ابھی آپ کے سامنے پیش کی، اس اسلام کی گاڑی کے اوپر بیچ میں کچھ نااہل ڈرائیور بیٹھ گئے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اتنی خوبصورت، اتنی طاقتور گاڑی، اس کا ڈرائیور نااہل تھا۔ جب نااہل ڈرائیور بیٹھ گیا تو گاڑی کا سسٹم بھی بگڑ گیا، کیونکہ اسے چلانا تو آتا نہیں تھا، شوق میں بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا تو اسلام میں خلا واقع ہوا۔ خلا کیا واقع ہوا؟ کہا جمعے کی نماز بدھ کو ہونے لگی۔ میں توجہ چاہتا ہوں، یہ جمعے کی نماز جو بدھ کو ہوئی، کیا شریعت بدل گئی؟ کہا نہیں، ڈرائیور بدل گیا، اور جب ڈرائیور بدل گیا تو راستہ بھٹک گیا، اور جب راستہ بھٹک گیا تو جو وارثان اسلام تھے انہی نے کہا اب مدینے میں نہیں رہنا، اب کربلا جانا ہے۔ اور جب نکلے تو اعلان یہ نہیں کیا مجھے حکومت چاہیے ہے، نہیں، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ کیا کسی اور میں یہ جرت نہیں تھی؟ کسی اور ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا؟ کہا نہیں، اسلام کا ڈی این اے کسی اور کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے۔ اسلام کا جو ڈی این اے ہے وہ ابو طالب کے خون سے میچ کرتا ہے۔ اگر ابو طالب کا خون ہوگا تو اسلام محفوظ رہے گا، اور اگر ابو طالب کا خون نہیں ہوگا تو اسلام نہیں بچے گا۔ عزیزان گرامی، بس ایک واقعہ امام رضا کو اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا۔ امام رضا اس شخصیت کا نام ہے کہ جہاں پر دشمن بھی اگر آتا ہے تو یہ سوچ کے آتا ہے کہ ہم کریم کے پاس جا رہے ہیں۔ رات ہے، آپ کی حاجتیں ہیں، امام رضا کی شہادت کی رات ہے، آپ امام سے اپنی حاجتوں کو مانگ سکتے ہیں۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو، مومنین کو، مسلمین کو خدا محفوظ رکھے تمام پریشانیوں مصیبتوں سے، خاص کر یہ جو وبا، جو بیماریاں چل رہی ہیں، اور یہ جو زمانے کا شر ہے، خدا اس سے محفوظ رکھے۔ ایک واقعہ امام رضا کا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا ہے۔ کافی مجلسیں آپ نے کی ہیں۔ ایک جگہ ہے جس کا نام تھا گرگان، جو اب ارمنستان ہو گیا۔ راہزن وہاں پہ آئے، ڈاکے ڈالتے تھے، اور جب ڈاکے ڈالتے تھے جو چیز ملتی تھی اس کو لے جاتے تھے، اور ایسے لے جاتے تھے کہ حتیٰ کہ جو عورتیں اور بچیاں ہوتی تھیں ان کو بھی لے جاتے تھے۔ ایک ارمنستان کا ایک تاجر تھا، ایک بزنس مین تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ڈوب رہا ہے، اور ایک بچی آئی جس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو ڈوبتے ہوئے سے نکالا۔ وہ بڑی فکر میں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ڈوب رہے تھے، ہم کو ایک لڑکی نے باہر نکالا۔ صبح ہوئی، بیدار ہوا، وہ گھر سے نکلا،
ایک میدان کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا بہت بھیڑ لگی ہوئی. جب اس نے بھیڑ دیکھی تو بھیڑ کے قریب گیا تو پوچھا بھائی کیا ہوا؟ تو کہا یہاں کنیزیں لائی گئی ہیں بیچنے کے لیے. اب جو وہاں پہنچا تو اس کی نظر جس لڑکی پہ پہنچی تو وہ وہی لڑکی تھی جس کا اس نے خواب دیکھا تھا. دیکھیے امام رضا، جس لڑکی کا خواب دیکھا کہ یہ ڈوب رہا تھا، اس لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نکالا، یہ وہی لڑکی ہے. اس نے کہا میں اسے خریدوں گا چاہے مجھے اپنے کو بیچنا پڑے، کیونکہ یہ میری نجات کا ذریعہ ہے. اس نے اس بچے کو خریدا، خرید کے گھر لے کے آیا. اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس لڑکی سے کہا سنو تم پریشان نہ ہونا، میں نے تمہیں خریدا ضرور ہے لیکن میں تمہیں کنیز نہیں بناؤں گا. میرے 3 بیٹے ہیں، ان تینوں بیٹوں میں سے تم جس سے شادی کرنا چاہو میں تمہاری شادی اس سے کر دوں اور تمہیں اپنی بہو بنا لوں. اس بچی نے لڑکوں کی طرف نہیں دیکھا. وہ یہ کہتی مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے لڑکوں میں کون زیادہ خوبصورت ہے، کون زیادہ پیسے والا ہے، کس کا قد زیادہ اچھا ہے، بس میری ایک شرط ہے، جو میری وہ شرط مان لے میں اس سے شادی کے لیے تیار ہوں. کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ وہ ہمیں امام رضا کی زیارت کے لیے لے جائے. بس ایک شرط ہے. جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ کہا ہمیں منظور. شادی ہوئی، اس نے کہا کہ ہمیں یہ شرط منظور. شادی ہوئی. اب شادی کے بعد وہ بچی کہتی اپنی شرط کو پورا کرو. اس نے کہا چلو. وہ اسے ارمنستان سے لے کے اور مشہد قندھار کے راستے، نہ ہوٹل تھے نہ مہمان سرا تھے، بس قیام گاہیں ہوتی تھیں، اس میں گئے. اس نے راستے میں یہ بچی بیمار ہو گئی، بہت مختصر طور پر یہ بچی بیمار ہوئی. یہ بہت پریشان ہوا. کہا یہ کس سے ملاقات کروانے کے لیے لے جا رہی ہے؟ میں صحیح و سالم بچی کو لے کے جا رہا تھا، بیمار ہو گئی. یہ مشہد پہنچا اور پہنچنے کے بعد جب وہاں پر گیا تو اس نے قیام گاہ میں اپنا سامان رکھا، ایک بستر ایک جگہ بچھایا اور اس کو لٹایا. اس کے بعد پھر وہاں سے باہر نکلا، لوگوں سے پوچھا کہ وہ امام رضا کا حرم کدھر، امام رضا کی زیارت کدھر. کسی نے بتایا کہ وہ فلاں جانب وہاں پہ پہنچا. اب جب وہ وہاں پہنچا تو امام رضا سے راز و نیاز کر رہا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے، یہ ایرانی جب امام رضا سے بات کرتے ہیں، خدا کرے آپ سب کی قسمت میں یہ ہو کہ آپ امام رضا کی زیارت کو جائیں، کربلا اور نجف و کاظمین السامرہ جائیں انشاءاللہ. جب آپ اس نے دخول پڑھتے ہیں، یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس نے دخول جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جملے ہیں کہ انتا تسمع کلامی و ترد سلامی، آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں، میرا جواب دے رہے ہیں. ایک چاہنے والا امام رضا سے گفتگو کر رہا ہے. امام رضا کہتے ہیں سنو، تم اس وقت تک میری زیارت کو نہیں آتے ہو جب تک ہم تمہیں طلب نہ کریں، اور ہم جب تمہیں طلب کرتے ہیں تو پہلے جنت کا پروانہ دیتے ہیں تب بلاتے ہیں. یہ امام رضا پہنچا، امام رضا سے گفتگو کر رہا تھا کہ امام رضا ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں تھے، یہاں پر تو ہماری بیوی آپ کے پاس لے کے آئی ہے، لیکن یہ کیسی ملاقات ہے کہ میں صحیح و سالم لا رہا تھا، وہ بیمار ہو گئی. کیا یہی مہمان نوازی ہے؟ کیا یہی ملاقات ہے؟ ادھر یہ گفتگو کر رہا ہے، اس نے کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے سر کو امام رضا کی زری سے لڑا رہی ہے، ٹکرا رہی ہے، کہہ رہی ہے اے امام رضا میری بیٹی کو مجھ سے ملا دیجئے، ہم آپ سے لیں گے. اور اے امام رضا میں جب آئی تھی ایک پریشانی تھی، یہاں آئی 2 پریشانیاں ہو گئی. جب میں آئی تھی پریشانی یہ تھی کہ میری بچی میرے گھر سے لوگ لے گئے تھے،
دوسری پریشانی یہ ہو گئی کہ میں یہاں آ کے جب ٹکی ہوں تو میرے پاس زاد راہ بھی ختم ہو گیا. اب اگر میں واپس جاتی ہوں تو میرے محلے والے، میرے قبیلے والے مجھ سے یہ کہیں گے، پڑوس والے، کہ ان کے امام رضا نے بھی ان کی نہیں سنی، لہذا آپ دے دیجئے. وہ اپنا غم بھولا، وہ جوان بھولا، اور اس کے بعد آیا اس کے پاس. کہا کہ آپ یہاں پر پردیسی ہیں؟ کہا ہاں. کہا تم؟ کہا ہم بھی پردیسی ہیں. حاجت کیا ہے؟ کہ میں ابھی سن رہا تھا آپ کو زاد راہ کی ضرورت ہے، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے ایک تیماردار کی ضرورت ہے. میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں جو آپ کا خرچہ میں دوں گا، لیکن ایک مریضہ ہے آپ اس کی چل کے عیادت کر دیں. اس نے یہ سوچا کہ یہ امام رضا کی زائرہ ہے، ہم جا کے امام رضا کی طرف سے اس کی خدمت کریں. وہ اس کے پیچھے پیچھے چلی، مہمان سرا میں پہنچی. کہا کہاں تمہاری مریضہ؟ اس نے کہا اس کمرے میں ہے، پردہ ڈالا تھا، کپڑا ڈالا تھا. اب جو پردہ ہٹایا، یہ بوڑھی عورت جب اس مریضہ کے پاس پہنچی اور جو اس کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو یہ بے ساختہ اس کے اوپر گر گئی. اب یہ تاجر یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بوڑھی عورت مریضہ بیٹی پر گر گئی، اور جب اس نے یہ دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ بھی اٹھ کے اس کے گلے میں باہیں ڈال کے وہ بھی رو رہی ہے. اب تاجر اندر پہنچا، کہا آخر تم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ کہا یہی میری بیٹی ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، یہی میری بیٹی ہے. وہ یہ کہتی ہے اے امام رضا، ارے آپ نے ایسے ہماری بیٹی کو ملوا دیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی تیمارداری کروں گی. میری بیٹی مجھے آپ کی زیارت میں مل جائے گی. میں کہوں گا اے امام رضا، یہ آپ کا کرم تھا کہ ماں اور بیٹی کو آپ نے اپنے جوار میں بلا کے ملوا دیا. لیکن اے امام رضا، آپ کے جد کی بیٹی سکینہ کربلا میں اپنے بابا سے ایسا دور ہوئی ہے کہ شام تک باپ کا سینہ نہیں ملا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. یہی امام رضا ہے کہ جب آپ مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، آپ نے شاعر کو بلایا، کہا اور آ کے میرے جد کے مصائب پڑھو. شاعر مصائب پڑھتا ہے اور اس کے بعد اشعار میں وہ مصائب میں یہ کہتا ہے رسول اللہ کے جسم کے ٹکڑے بٹے ہوئے ہیں، کوئی کاظمین میں ہے، کوئی سامرہ میں ہے، کوئی نجف میں ہے. بس ایک جملہ امام نے کہا اور بڑھا دو. وہ جملہ کیا تھا؟ کہا یہ جملہ بھی بڑھا دو. کوئی خراسان میں ہے، یہ جملہ سننا تھا. معصوم قم بے چین ہو گئی. اے میرے بھائی، آپ خراسان جا رہے ہیں، میں کہوں گا اے معصوم قوم، آپ نے مدینے میں جملہ سنا کہ میرا بھائی کاظمین کے راستے میرا بھائی سامرہ جا رہا ہے، ایک ٹکڑا وہاں بھی ہوگا. لیکن آئے زینب 72 لاشیں اپنے بھائیوں کے ٹکڑے دیکھے. اللہ لعنت اللہ القوم الکاذبین. فیعلم الذین ظلموا ایّا منقلب ینقلبون. ماتم حسین.